السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیلٹر یونیک ٹیک کمپیوٹر لٹریسی پروگرام کی پہلی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم مائکروسافٹ ورڈ کی اسکرین کا انٹروڈکشن سیکھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ آپ اس کے اندر ٹائپنگ کر کے اس کے اندر فارمیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ہمیں پروگرام کو اوپن کرنا ہوگا۔ پروگرام کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم اپنی ڈیسک ٹاپ پر دیکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس اس کا آئیکن موجود ہے تو ہم اس پہ ڈبل کلک کر دیتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ ونڈوز کی یہ ٹاسک پین جو ہے اس کے سرچ پینل میں جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر پہلے سے موجود ہے۔ میں اس پر کلک کر دیتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے دیکھا یہ اسکرین آپ کے پاس لانچ ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ اب ہمیں اصل میں کیا چیز جاننا ضروری ہے کہ ٹائٹل بار کیسے؟ میں اتنی باریک بینی سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طرز کے لوگوں کو فائدہ پہنچے، طالب علم حضرات کو بھی فائدہ پہنچے اور جو پروفیشنل ہیں انہیں بھی فائدہ ہو۔ ہر ایک کے لیے ویڈیو فائدہ مند ہونی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو بہت کارآمد ہے، آپ غور سے دیکھیں، پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کو آسان ترین الفاظ میں سمجھنے میں بے حد مدد ملے گی اور اس میں خود پروفیشنل ورک کرنے کے قابل بن جائیں گے۔ تو چلیے کام کا آغاز کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹائٹل بار اس میں کہاں ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ یہ دیکھیں، میں یہاں مارک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل اوپر سب سے اوپر والی لائن جو ہوتی ہے جس میں ڈاکومنٹ مائکروسافٹ ورڈ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کی ٹائٹل بار ہے۔ ٹائٹل بار سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ٹائپنگ یہاں پر کر رکھی ہے اسے جب آپ کسی ایک فائل کی شکل دیتے ہیں تو وہ یہاں پہ ایک مخصوص نام کے ساتھ سامنے نظر آتی ہے، تو یہ ہے ٹائٹل بار۔ اب اس میں آپ فائل کو محفوظ کرنے کا یہ آئیکن بھی موجود ہے، انڈو اور ریڈو کے بٹن بھی موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ دائیں کونے میں آپ کے کیا چیز موجود ہے؟ یہ کلوز کرنا، ریسٹور کرنا اور منیمائز کرنا، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مینیو بار جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے۔ مینیو بار یہ یہاں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں فائل ایڈٹ ویوز، فائل ہوم وغیرہ جس میں لکھا ہوا ہے، یہ مینیو بار ہے، اس کو مینیو بار کہتے ہیں۔ اب آگے کیا چیز ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس ٹول بار ہے۔ ٹولز اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو بالواسطہ کام کرتی ہے، جسے آپ اپنی مرضی سے حرکت دے سکتے ہیں، بے جان چیز جسے آپ اپنی مرضی سے حرکت دیتے ہیں۔ اب آپ اس میں سب سے پہلے تو ہم ان ٹولز کو سیکھیں گے، لیکن یہ کسی اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ ابھی آپ کو یہ چیز بتانا مقصود ہے کہ یہ ٹول بار کیا ہے۔ ان ٹول بار سے ہم نے جو ٹیکسٹ لکھ کر رکھا ہوا ہے یا اسکرین کی حالت میں تبدیلیاں لانے کے لیے ہم ان سب کو درجہ بدرجہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر یہ جو پیج ہے اس کے اوپر ایک عمودی رولر دیکھ رہے ہیں، ہاریزنٹل جسے کہتے ہیں، اور یہ افقی ہے، ورٹیکل۔ اب یہ جو دونوں رولر ہیں ان کی مدد سے ہم اپنے پیج کو یہ جو ہمارا پیج والا ایریا کتنا ہے، یہ آپ کو وائٹ سا جو دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ دیکھیں وائٹ ایریا جو ہے اس کے اوپر، یہاں آپ کو میں تھوڑا مارک کر کے بھی بتا دیتا ہوں تاکہ یہ آسانی ہو جائے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا ٹائپنگ کا ایریا ہے، یہ باہر کا جو ایریا ہے ہمارا، یہ ہمارا پیج کا فالتو ایریا ہے جس کو مارجن کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر کام کا کیسے آغاز کریں گے؟ کام کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور ٹائپنگ کرنا شروع کرنی ہے۔
تو ٹائپنگ اس کی میں صرف 2 لائنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو یہاں یہ 2 اور انٹر کیا. دا پرائم منسٹر کاما گورنمنٹ آف اسٹیٹ آف پاکستان. یہ دیکھ لیں اس طرح سے میں نے ایک اپلیکیشن بنا کے سیو کی ہوئی ہے. فائل کے مینیو میں چلے جاتے ہیں. یہاں دیکھیں تیسرے نمبر پر آپ کو اوپن دکھائی دے رہا ہے. اوپن میں سے آپ نے اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے تو یہ اپلیکیشن آپ کے پاس لکھی ہوئی آ جائے گی. اسی طرح سے یہ میں نے کی ہے. اب میں اس میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فارمیٹنگ کو تھوڑا سا ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں. فارمیٹنگ کیا چیز ہے؟ آپ نے اس ٹیکسٹ کو پہلے سلیکٹ کر لینا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ فونٹ ہوتے ہیں، لکھائی کے فونٹس، لکھائی کے سٹائل. اب یہاں سے آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کریں اپنی ضرورت کے مطابق. اب ہم نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر ہم نے یہاں سے یہاں لے کر نیچے تک اس کو دبا کے لے جانا ہے. یہ دیکھیں اب دوسرے پیج پہ آ گیا ہے. تو اب اس کا کیا علاج ہوگا، ہم اسے چھوٹا کریں گے، تھوڑا چھوٹا کریں گے تو یہ پہلے پیج پہ واپس چلا آئے گا. اب ہم نے یہاں سے لائنوں کے درمیان گیپ کو سلیکٹ کرنا ہے، لائن گیپ. تو یہ لائن گیپ ہم نے رکھنا ہے 1.5. تو یہ دیکھ لیں ابھی آپ کا یہ بالکل پیج پہ سیٹ آ رہا ہے. کس طرح سے آپ کو یقین ہوگا یا کنفرمیشن کیسے ہوگی، آپ پرنٹ پر چلے جائیں اور یہاں آ کر آپ اس پریویو کو دیکھ سکتے ہیں. اوپر سے کتنا وقفہ ہے، نیچے سے کتنا ہے، سائڈوں سے کتنا ہے. اب آپ کے پاس اگر پرنٹر لگا ہوا ہے تو آپ پرنٹر کا یہاں سے کوئی بھی جو پرنٹر ہوگا اس کا یہاں یہ ٹک مارک کے ساتھ نظر آئے گا. اس پر کلک کر کے پرنٹ کریں گے تو صفحے پر آپ کی یہ اپلیکیشن پرنٹ ہو جائے گی. تو اس کے بعد تھوڑا مزید آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بلٹس لگا رکھے ہیں ہم نے، یہ بلٹس ہیں، یہ کہاں سے ہم نے لگائے ہیں، یہاں پر کلک کریں اور یہ بلٹس. اب یہ دیکھیں آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کا جی چاہتا ہے. اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ یہاں سے نمبرنگ بھی لگا سکتے ہیں، ABC رمن اور دوسری تیسری چیزیں. یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں آپ. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی ہیڈنگ میں زیادہ تر بلٹس کو لگایا جاتا ہے تو ہم یہاں بلٹ سے رہنے دیتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیسن. پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں لیسن نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم ہر ایک ویڈیو میں ایک نئی طرح سے حاضر ہوں اور آپ اور ہم مل کر ایک دوسرے کو گرو کر سکیں. بہت شکریہ.